اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانشین، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ اکبر علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم سب احباب جو ہیں وہ جمع ہیں۔ 13 رجب المرجب کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اخی، اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، اللہ کے پاک پیغمبر نے خود حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ کے اور بھی عزیز رشتہ دار تھے، اور بھی برادران حضرت علی کے تھے، لیکن رشتہ میں آپ کے وہ بھائی ہی تھے، لیکن کسی کی جرأت نہ تھی کہ اللہ کے نبی کو وہ بھائی کہتا، یا اللہ کے نبی نے ان کو بھائی کہا۔ یہ شرافت، یہ کرامت، یہ فضیلت جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احباب محترم، آپ اندازہ کر لیجئے، جو دنیا میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کا بھائی ہے، معلوم ہوا کہ دنیا میں علی کے برابر کوئی نہیں، بے شک۔ والآخرہ، اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور آخرت میں بھی نبی کے بعد علی سے کوئی اونچا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی فوقیت ہے، کسی کی فضیلت ہے، کسی کا درجہ ہے، کسی کی آن ہے، کسی کی شان ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جس کو بھائی کہا، ان کا مرتبہ ہے، ان کی آن ہے، انہی کی شان ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ایسا عقیدہ نہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ جو ہے وہ پیش کیا سبحان اللہ۔ کھانے کے لیے، تناول کرنے کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیری ساری مخلوق میں سے تیرے نزدیک جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کو بھیج دے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ پرندے کا گوشت کھائے۔ سبحان اللہ۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، ایسی بات مبہم بات نہیں۔ آپ نے جو دعا کی، یا اللہ تیری ساری مخلوق میں سے جو تیرے نزدیک سب سے اعلیٰ، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، فلاں مولوی کے نزدیک، فلاں مفتی کے نزدیک، فلاں فقیہ کے نزدیک نہیں، عرض کی یا اللہ جو تیرے نزدیک تیری ساری مخلوق میں سے جو افضل و اعلیٰ ہے اس کو میرے ہاں یہاں بھیج دے، میرے ساتھ بیٹھ کے اس کو تناول کرے۔ آپ نے دعا کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم جو علی کو افضل و اعلیٰ کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں، کسی مولوی کی طرف سے نہیں، کسی پیر کی طرف سے کہا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ خصوصاً دعا کر کے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے بعد افضل و اعلیٰ کون ہے، اللہ سے التجا کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ بہت جھگڑا کرنے والے ہیں، بہت باتیں کرنے والے ہیں، بڑے مسئلے کرنے والے ہوں گے، یا اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے، تیری مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کو میرے ہاں یہاں بھیج دے، میرے ساتھ بیٹھ کے وہ پرندے کا گوشت کھائے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے میرے بعد افضل و اعلیٰ کون ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو احباب محترم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ کی پرورش جو ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے باپ کے گھر اللہ کے پاک پیغمبر کی پرورش ہوئی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر انہی کے، تو پھر
آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے جو چچا ہیں حضرت علی کے والد محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں ایسے نہیں. اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی کس قدر سیکورٹی تھی، کس قدر حفاظت تھی، کس قدر انتظام اور انسلام فرمایا کرتے تھے. لوگوں کو تو کوئی پتہ نہ تھا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہ تھا، لیکن حضرت ابو طالب کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. واہ 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 یہ سبحان بچہ اللہ، جو ہے کیا بات ہے. کسی کا بچہ جو ہے ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ نے اعلان تو 40 سال بعد جا کے کیا ہے، لیکن ابھی تو اب چھوٹے بچے ہیں. تو آپ کی جو بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں حضرت علی کی والدہ، جی وہ آپ کی پرورش کیا کرتی تھی، نگہداشت کیا کرتی تھی. سب سے پہلے جو کھانا تھا اللہ کے پاک پیغمبر کو پیش کیا کرتی تھی اپنے بیٹے بعد میں. واہ 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 اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام، کپڑوں کا اہتمام. اور جب رات کو سلایا کرتے تھے اللہ کے پاک پیغمبر کو تو حضرت ابو طالب کا یہ اہتمام ہوتا تھا، شام کو جس جگہ سو جاتے تھے وہاں سے اٹھا کے رات کو دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن خدا جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آ کے تکلیف دے. کسی کو ابھی تو باہر پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ نے 40 سال بعد جا کے اعلان نبوت کیا. تھے تو پیدائشی ہی نبی، لیکن اعلان جو ہے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں. لیکن اتنی سیکورٹی جو ہے، اتنا خیال جو ہے، اتنا اہتمام جو ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو پتہ ہوئے کہ اللہ کے بعد سب سے کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی جو ہے میرے گھر میں ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ آپ کی پرورش کی. حضرت علی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی 3 دن ہو گئے آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی. جیسا کہ پتہ ہے کہ بچے جو ہے کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول لیتے ہیں. 3 دن ہو گئے لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا. آپ کی والدہ عرض کی کہ علی جو ہیں پیدا ہوئے ہیں لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی. ایسا تو نہیں کہیں ان کی آنکھیں نہ ہوں، نبینہ ہوں، مادرزاد نبینے ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے پاس لے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے. آپ نے کہا میری گود میں دے. اپنی گود میں لیا اور چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا. واہ علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. کیا بات ہے، وہ بچہ کیا بات ہے. کہ جب بچپن میں پیدا ہوئے سب سے پہلے دنیا میں آ کے جو چیز دیکھی وہ چہرہ مصطفیٰ تھا. یہ کس کو فضیلت ہے؟ یہ علی کو فضیلت ہے. کسی بچے کو یہ فضیلت اور یہ کرامت اور یہ شرف حاصل نہیں. یہ شرف اور کرامت اور بزرگی جو ہے میرے اور آپ کے علی کو حاصل ہے. بے شک سبحان اللہ. تو جب آپ کو جولی میں رکھا گیا اور جولی میں رکھتے ہی آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی اور اس کے بعد سب سے پہلی خوراک جو ہے جو بچے کو دی جاتی ہے جسے ہم گٹی کہتے ہیں. جیسا کہ پتہ آپ کہ گھر میں شہد رکھو جو بچہ ہوتا ہے اس کے پہلی خوراک دیتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لباب دہن جو ہے مبارک تھوک مبارک جو ہے سب سے پہلے خوراک کے طور پہ حضرت علی کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. کسی بچے کو یہ ہے کوئی صحابی تابی بتا دیں؟ کوئی بھی نہیں. علی کا مقابلہ جو ہے پیدا ہونے سے لے کے آخر تک جو ہے علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں. حضرت علی آپ کی بڑی فضیلت اور بڑی بڑی آپ کو ذات جو ہے ایسی ذات ہے جسے طرح طرح کے انکشاف جو ہیں، طرح طرح کے معاملات جو ہیں
طرح طرح کی دانائیاں اور حکمتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ بے شک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جہاد پہ، ایک مہم پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب بھیجا حضرت علی کو اور دعا فرمائی، یا اللہ میرے علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما دے۔ واہ پھر کیا ہوا؟ جب گرمیاں ہوتی تھیں تو حضرت علی نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، گرمیوں میں تو بریک پہنتے ہیں نا۔ جب سردیاں ہوتی تھیں تو بریک کپڑے پہنے ہوتے تھے، جو گرمیوں میں پہنتے ہیں بریک کپڑے، تاکہ گرمی سے محفوظ رہا جا سکے۔ سردیوں میں سرد کپڑے اور گرمیوں میں گرم کپڑے۔ جب لوگوں نے یہ حالات دیکھے، عرض کی کہ امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو سردیوں والے کپڑے، جب سردیاں ہوتی ہیں تو گرمیوں والے کپڑے، یہ کیا اہتمام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھ کو دعا دی ہے نا کہ میرے علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرمانا، نہ مجھے گرمیوں میں کبھی گرمی لگی ہے نہ سردی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ احباب محترم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا آپ کے ساتھ جو محبت تھی، جو ایک شفقت تھی کہ بچپن سے لے کے آخر تک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو غسل کے بعد دفن ہونے تک جو قرابت حضرت علی علیہ السلام کو ہے، کسی صحابی کو یہ حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر محبت تھی۔ اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو میرے اور آپ کے کریم مصطفیٰ کا درجہ ہے، ان کی شان ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے، ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسی مہم پہ بھیجا، کسی غزوہ میں بھیجا، کسی معاملے کے لیے حضرت علی کو بھیجا، تو آپ کو پتہ ہے کہ دور کا سفر تھا، پھر سواریاں بھی ایسی نہ تھیں، بڑا عرصہ لگ جاتا تھا جانے آنے میں، وہ معاملے کو طے کرنے میں۔ کافی دن ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ واپس تشریف نہ لائیں۔ تو آپ اندازہ کر لیجیے آپ کی محبت، اللہ کے پاک پیغمبر کی آپ کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت، اور میں تو محبت نہیں، میں تو عشق کہوں گا۔ جب آپ الفاظ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیفیت جو ہے یہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی کو محبت سے آگے عشق ہو جائے۔ کافی دن ہو گئے آپ واپس تشریف نہ لائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی، یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ نہ وہ ہم تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ہم اب بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ والدین باہر گئے ہوئے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں، 5 سال ہو گئی باہر وہ کمائی پہ گئے ہوئے، بہت یاد آتے ہوں گے، آنا چاہیے، لیکن آپ اس کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھ کے سوچیں، کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں، سارے پیغمبروں کا سردار اور سلطان جو ہے، اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ تو احباب محترم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں، کائنات کی سب دانائیاں اور عقل و فکر کے جو سب معاملات ہوتے ہیں اسے حکمت کہتے ہیں۔ فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس شہر کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ علم کو یہ نہیں کہ کسی نے کوئی ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، علوم کی بات کر رہا ہوں، کائنات کے سب علوم جو ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے تھے، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس شہر کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کسی کو بھی علم کی خیرات ملتی ہے اسی دروازے کے ذریعے سے،
اسی دروازے کے تعلق کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرا جسم جو ہے وہ میرا جسم ہے، تیرا گوشت جو ہے وہ میرا گوشت ہے۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کس قدر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق تھا، اور فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، علی کو برا بھلا کہا اس نے، جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ وہ علی کا تعلق کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، بچپن سے لے کے یعنی پیدائش سے تیسرے دن آپ کی آغوش میں آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی پیدا ہوئے نا تو غسل ولادت جو ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد، دنوں کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کو غسل جو تھا بچپن میں جب بچے پیدا ہوئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اور جب اللہ کے پاک، یہ ویسے نہیں کہ جڑا مرضی آ جائے، نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی، اے علی مجھے غسل تم دینا، اور لحد تک اتارنے میں علی ساتھ تھا۔ یہ تو باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، دار فانی سے جانے کی تیاری میں کہ آپ مسجد میں نہ آ سکے، حضرت علی جو ہیں آپ کی خدمت میں تھے، فضل بن عباس جو ہیں آپ کی خدمت میں تھے، یعنی وہ نمازیں اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ پڑھی ہیں تو علی نے پڑھی ہیں۔ باقی جو ہے انہوں نے صحابیوں کے وہ دن جو تھے جب علیل تھے، وہ جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن وہ وقت جو تھا، وہ ٹائم جو تھا، اسی وقت بھی علی جو ہے وہ نبی کے ساتھ ہے۔ اتنا عرصہ، اتنا وقت جو ہے کبھی کسی کو میسر نہ آیا جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری حالت ایسی تھی جیسے کہ اونٹنی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اس کا بچہ ہوتا ہے۔ فرماتا ہے جب جس طرف بھی اللہ کے پاک پیغمبر گلیوں میں چلتے تھے میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، جہاں بھی جاتے تھے میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس بچپن سے لے کے آخر تک جو ساتھ رہے ہیں، جو مل کے رہے ہیں، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات۔ تو احباب محترم، صرف ایک آخری بات، خندق کا، جنگ خندق جو ہے بہت مشہور مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے خندق، اور تو بڑے بڑے مارکے ہیں، ہر مارکے میں حضرت علی جو ہیں نمبر 1 پہ ہیں، جسے کہتے ہیں نا مین آف دی جنگ، علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات۔ آپ دیکھتے ہیں میچ وغیرہ دیکھتے ہیں، جس کی سب سے اچھی کارکردگی ہوتی ہے اس کہتے ہیں مین آف دی میچ۔ اور کفار کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب میں ٹاپ جو ہے اسلام کی خدمت، سربلندی جو ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے گلے جو ہے کاٹنے میں نمبر 1 گلے۔ جب جنگ خندق، کافر اور مشرکین جو ہیں 30,000 کا لشکر تیار کیا جنگ کے لیے، مسلمانوں کی بہت قلیل تعداد تھی، تو مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادھر جو علاقے تھے نا، جب کوئی حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتا تھا تو ہم ایسے کرتے تھے کہ اپنا جو علاقہ ہوتا تھا اس کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، ایسی خندق کہ جس کو کوئی بندہ جو ہے، کوئی جانور جو ہے وہ چھلانگ لگا کے عبور نہ کر سکے۔ تو یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں کہ محاصرہ کر لیتے ہیں، آلے گردا گرد جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھود دیتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی خندق جو تھی، گہری بھی
اور چوڑی بھی کہ جمپ لگا کے کوئی چھلانگ لگا کے کوئی بندہ جو ہے آگے پہنچ نہ سکے، ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا، 30,000 کا لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی ہمت نہیں جنگ کی، اور بہت ہی نامی گرامی پہلوان جو تھا عمر بن عبد ود، 100,000 بندے کی طاقت رکھنے والا، بہت بڑی طاقت، بڑی اس کے بعد روایتیں آتی ہیں کہ اتنے آدمیوں کی طاقت تھی اس کو مشرکین مکہ جو تھے وہ کرائے پہ کہ تو ہمارے ساتھ چل، مسلمانوں کا کلا کما کر دے، جو کہے گا ہم تجھ کو دے دیں گے۔ وہ بھی آگے ایک جگہ سے خندق جو تھی اس کا فاصلہ کم تھا، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہاں آ کے پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جماعت، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ جو ہیں آپ کے تجلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے آ کے للکارا کہ ہے کوئی مسلمان جو میرا مقابلہ کرے؟ اے مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ اگر تم مر جاؤ تو شہید ہو جاتے ہو، سیدھے جنت میں چلے جاتے ہو، اور اگر تم زندہ رہو تو تم غازی ہوتے ہو، تمہیں غازی کہتے ہیں، تو آؤ، ہے تم میں کوئی ایسا بندہ جو میرا مقابلہ کرے؟ اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دوست بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کی جرت نہ تھی کہ اپنا سر بھی اٹھاتا، سر نیچے کو کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایسے برے الفاظ، ایسے سخت الفاظ، ایسے توہین امیز الفاظ جو تھے کہے، مسلمانوں کیوں تمہاری غیرت مر گئی؟ تم تو کہتے ہو کہ ہم مر جائیں، شہید ہو جاتے ہیں، جنت میں چلے جاؤ، آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں، آؤ، ہے تو مقابلہ کرنے والا، کمائی کا لال، کوئی نہ اٹھا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھا، ابھی نوجوان لڑکے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائے میں اس خبیث کا گلا کاٹ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا نا نا، بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا یہ عمر بن عبد ود ہے، 100 بندے سے بھی اس کی طاقت زیادہ ہے، 100 بندہ بھی اس کے ساتھ مقابلہ، بیٹھ جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو تو سب پتا تھا، لیکن لوگوں کو بتانا تھا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں کہا، مجھے کہتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا۔ علی کون سا اتنا بہادر تھا، اتنا شجاع تھا، لیکن دوسری مرتبہ پھر اس نے للکارا، بہت نازیب الفاظ جو ہیں اس نے کہے، لیکن کسی کی جرت نہ تھی کہ کوئی بھی اٹھتا، سب موجود تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے صاحب موجود تھے۔ آپ دوسری مرتبہ بھی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائے میں اس خبیث کا گلا کاٹتا۔ اللہ کے پاس فرمایا نا نا نا، بیٹھ جاؤ۔ یعنی دوسری مرتبہ، تاکہ کوئی بندہ کہے جی پہلی مرتبہ جو کہا تھا ہم نے تو سنا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کہا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی اس کی، یہ تو ہم نے تو اٹھ جانا تھا، ایسے کرنا۔ دوسری مرتبہ بلکارا کوئی نہ اٹھا، پھر تیسری مرتبہ اس نے گھوڑے کے اوپر ہے اور وہ ارد گرد چکر لگاتا ہے اور للکارتا ہے، مبارزت کرتا ہے، للکارنا کہ ہے کوئی مائی کا لال، کوئی نہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ بھی علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھا۔ شیر خدا ایسے نہیں، سبحان اللہ، وہ یہ ایسے ہی نہیں جیسے ہماری مائیں جو پیار سے کہتے ہیں میرا شیر ہے، ایسی بات نہیں، یہ خدا کے شیر تھے۔ شیر کہنے میں اور ہونے میں فرق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ جب تیسری مرتبہ اس نے للکارا، دیکھا کوئی بھی نہیں، کوئی چونچرا نہیں، کوئی ہیل حجت نہیں، پھر آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا امامہ شریف جو ہے، پگڑی شریف جو ہے، دستار مبارک جو ہے،
آج کسی شاگرد کو استاد سے کوئی دستار مل جائے، کسی مولوی مفتی جو ہے وہ ٹوپی دے دے، بڑا اتراتا پھرتا ہے، بڑا باغتا پھرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سلطان الانبیاء کی دستار جو ہے علی کی ساتھ۔ آج کل لوگ جو ہے پگڑیاں دستار باندھتے ہیں کہ تو نے یہ رنگ کیوں پہننا اور ایسے کیوں باندھ، ہمارے جو مرشد ایسے پہنا کرتے تھے، مرشد نے دی نہیں، ایسے پہنا کرتے تھے، ایسی تھی، ایسی بڑی ہوتی تھی، تو ہم پہنتے ہیں۔ کائنات کا مرشد جس کے سر پہ اٹھ کے اپنی دستار اتار کے اس کے سر پہ رکھے، اپنی تلوار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، اور لوگوں کو کہا آپ جا رہے ہیں، کہا لوگوں وہ دیکھو کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابلے میں، واہ سبحان اللہ سبحان یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا کل ایمان، نعرہ حیدری، کل ایمان، صفائی کہتے ہیں نصف الایمان ہے، جی پورا ایمان نہیں، اللہ بڑی ہے صفائی، بڑی چیز ہے۔ علی کی ذات کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ کل ایمان، کل ایمان جو ہے اللہ نے جو ایمان بنایا ہے نا ایمان، وہ سارے کا سارا آج دیکھنا ہے علی میں، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر آج علی ہار گیا سمجھو ایمان جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہار گیا، اگر علی جیت گیا تو اسلام دین جو ہے قیامت تک کے لیے کامیاب۔ تو احباب محترم آپ گئے اور آپ نے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اپنا کیا تھا، دستہار اللہ کے پاک پیغمبر کی، تلوار اللہ کے پاک پیغمبر کی، اور بیچ میں جو قوت اور طاقت ہے کل ایمان، چھوٹی سی طاقت کسی میں ایمان کی آ جائے نا کسی بندے میں، کہتے جی ایمان کی طاقت ایسی تھی اس نے ایسے کر دیا، کہ جس میں کل ایمان کی طاقت آ جائے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور جاتے ہی آپ نے جو اس پہ وار کیا ذوالفقار کے ساتھ اور کاٹ کے پھینک دیا، قیامت تک کے لیے کفر جو تھا اس کا جھنڈا سرنگوں کر دیا اور بتا دیا کہ قیامت تک جو ہے علی کا مقابلہ کرنے والا کوئی۔ بے شک واہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر پہ ایمان لانے والے علی المرتضیٰ، سب سے پہلے الخدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، لیکن ترتیب یا تقسیم کی بات نہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ پہلا نمبر علی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان لانے والا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ویسے گنتی کے لحاظ سے سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، عورتوں میں، اور مرد جو ہے جسے میل فیمیل کہتے ہیں، عورت اور مرد جنس جو ہے، جن سے مرد میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے علی المرتضیٰ شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے، بڑے بڑے بوڑھے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے علاقے کے دانشور، معاملات سیاست کرنے والے، فیصلے کرنے والے، کسی کے ذہن میں اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت اور آپ کا مقام اور شان جو ہے وہ سمجھ میں نہ آیا۔ آپ کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی، سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کھڑے ہو۔ سبحان اللہ واہ۔ چھوٹے سے تھے، 3 دن کے، وہاں سے لے کے 7، ہر جنگ میں 7، ہر خوشی میں شاد، اور
ہر مصیبت میں ساتھ، جس کے پایا لغزش جو ہے، پاؤں میں کبھی لغزش نہ آئی، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ سبحان اللہ۔ تو احباب محترم، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں، اور جو میں بتا رہا تھا، ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاک خاندان کو نبی کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ایسے نہیں مانتے کہ خاندان تھا تو جو مان لیا، نہیں، دین کی قربانی کے لحاظ سے، دین کی خدمت اور سرفرازی کے لحاظ سے سب سے زیادہ قربانیاں جو ہے خون مصطفیٰ نے دی۔ بے شک۔ یہ مقام مرتبہ شان اس لیے ایسے نہیں ملا۔ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا تمام عورتوں، جنتی عورتوں کی سردار اور سلطان اور ملکہ بنا دیا۔ بے یہ اس شک۔ لیے نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے، نہیں، ان کی خدمات دیکھو، بڑے بڑے بہادر اور دلیر جو ہیں، جہاں ان کے قدم جو ہیں وہ لغز جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شہزادی جو ہے وہ مدد کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے بخاری شریف اٹھا کر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ، آپ نماز کے لیے گئے، اور کفار مشرکین جو ہیں انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ آج ایسا مذاق کیا جائے، ٹھٹھا کیا جائے، ایسی تکلیف دی جائے۔ بڑے بڑے شیطان تھے، بڑے جو سردار تھے قریش کے۔ کسی نے کہا کہ فلاں جو محلہ ہے مکے کا، وہاں آج اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا ہوا ہے، اس کی اوجڑی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کر لیجیے اوجڑی کا ہوتا ہے، منوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جب یہ محمد سجدے میں جائے اور ان کے اوپر رکھ دو۔ ایسے ہی کیا اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں سجدے میں جب گئے، اٹھا کے انہوں نے آپ کے اوپر، وزن اتنا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو ہے سر نہ اٹھا سکے۔ کسی کی ہمت نہیں کسی مسلمان صحابی کی کہ آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کی مدد کر سکے۔ کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے اس قدر وہ ڈرتے تھے۔ آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو جب خبر پہنچی، بےتاب ہو کے، بے قرار ہو کے بھاگتی ہوئی آئیں، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو دعائیں دیں، اور مشرکین مکہ کے لیے جو آپ نے بد دعائیں، کہتے ہیں نا اللہ کے پاک پیغمبر نے بد دعا نہیں کی۔ کچھ ایسے بدبخت ازلی تھے جن کے مقدر میں ان کی نسلوں جو ہیں ان میں ہدایت نہ تھی، ان کے لیے آپ نے بد دعا بھی کی۔ جہاں بڑے بڑے بہادر جو ہیں ان کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، وہاں فاطمہ الزہرا جو ہے، آپ دیکھ لیجئے احد میں جب آپ کے دنداں مبارک شہید ہو گئے، چوٹیں لگیں، صحابہ، بہت سارے صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، چند صحابہ جو ہیں آپ کے ساتھ، علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں، جن میں مین جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہے۔ دائیں سے وار آتا ہے تو روکتے ہیں، بائیں سے، آگے سے وار آتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر پکارتے ہیں، علی ادھر آ، علی ادھر آ، علی ہر طرف ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور جب آپ کو زخم ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا وہاں پہنچی، آپ کا چہرہ مبارک صاف کیا، آپ کا خون مبارک جو تھا صاف کیا۔ وہ یہ جنت کی سرداری اور سلطانی جو ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خاندان، ان کی فضیلت، ان کی کرامت، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور ان ایام میں بھی دیکھ لیں، آپ کی ولادت ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی سنیوں کے مسجد میں، نہیں تو اور ایک موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکا اور سچا غلام بنائے۔ آمین۔ دنیا میں سے جب ہم جائیں تو اہل بیت آپ کی محبت میں، اللہ کے پاک پیغمبر کی میں نے دعا آپ کو سنائی کہ جب آپ گئے ہوئے تھے تو کیا آپ نے
عرض کیا اللہ سے، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ وہ بندہ مومن، وہ مسلمان، تیرا نبی تو یہ دعا کر رہا ہے کہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں یا اللہ موت نہ دینا۔ اور تو نے بھی کبھی یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ موت سے پہلے علی کی زیارت کرا دے؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ مسواک کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے کرنے والوں، ٹوپی اور دستاریں پہن کے جو ہے سنت کا پرچار کرنے والوں، یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں یا اللہ مجھے موت نہ دے۔ تمہارے دل میں بھی کبھی آیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان نفوس قدسیہ کے محبت عطا فرمائے اور چاہت عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تیسری چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ قرآن کو اور میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہو۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کا دامن اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذریت کا دامن جو ہے ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اور آپ کی ذریت طیبہ اہل بیت، آپ کے خاندان اولاد کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔